حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان عام طور پر خصوصیت کے ساتھ دو عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکانوں میں کا ایک رکن ہے، وہ عبادت ہے حج کی عبادت، کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اسی مہینے کے مخصوص دنوں میں کہ ذی الحجہ مہینے کی 8ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے، کہ 8 تاریخ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک اپنے اپنے وقت پر مخصوص اعمال کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ کہ اگر ان اعمال کو ان دنوں کے علاوہ کہ ان ذی الحجہ مہینے کی 8 تاریخ سے 13 تاریخ کے علاوہ کسی اور دن میں اگر ان اعمال کو کیا جائے تو وہ حج نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کا وقت طے ہے کہ ذی الحجہ مہینے کے ان مخصوص ایام میں اس عبادت کو ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری عبادت کہ جس عبادت کو شعائر اسلام کہا گیا، وہ عبادت ہے قربانی کی عبادت، کہ قربانی کی عبادت وہ بھی اسی مہینے کی 10 سے لے کر 13 تاریخ تک 10 سے لے کر 12 تاریخ تک اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، کہ ان دنوں میں اگر کوئی اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ قربانی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ سال میں کسی اور دن بلکہ اسی مہینے میں 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے وہ قربانی نہیں کہلائے گا۔ تو خاص طور سے مسلمان اس مہینے میں 2 عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، ایک عبادت ہے حج کی اور دوسری عبادت ہے قربانی کی۔ اگر ان 2 عبادتوں کو ہم دیکھیں تو ان دونوں عبادتوں کا تعلق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے، کہ قربانی کے متعلق تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ آپ سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور حج کے ارکان، حج کے اندر جو عبادت انجام دی جاتی ہے، جو اعمال کیے جاتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ جمرات کی رمی ہے، اسی طریقے سے صفا مروہ کے چکر ہیں، ان سارے اعمال کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے کی جو 2 خاص عبادتیں ہیں، ان 2 عبادتوں کا خصوصیت کے ساتھ تعلق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ اگر ہم پڑھیں یا سنیں تو ہمیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت مبارکہ میں بہت سے سبق ملتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے بہت سی رہبری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر مختلف وقت میں بہت سے امتحانات اور آزمائشوں سے گزارا۔ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت امتحانات لیے، لیکن اللہ رب العزت کے ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور ایک ایمان والے کے لیے بھی اس کی زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ اسے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے امتحانات، ہمارا ایمان کمزور، ہم بھی کمزور، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں امتحانات اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن قرآن میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بلکہ ایک جگہ تو یوں ارشاد فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تم اس بات کا دعویٰ کرو گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، بلکہ اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تمہاری آزمائش ہوگی کہ تمہارا ایمان کس معیار کا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں کتنا پختہ ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے تو امتحانات اور آزمائش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر کسی کے اوپر امتحانات آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزر گئے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور آزمائش کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن امتحانات سے گزرے ہیں ان میں سب سے پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں جنم لیا کہ جہاں کے لوگ چاند ستارے اور سورج اور درختوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ایسے ماحول میں کہ جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں، بلکہ سب کے سب چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کرنے والے ہو۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو اتنا سخت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں جنم لیا وہ گھر پورا کا پورا بت پرستی میں مبتلا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بذات خود بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ہم سوچیں آج ہمارے لیے معاشرت کے نام پر اور رواج کے نام پر ہمارے لیے رواجوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جہاں کوئی توحید کا نام لینے والا نہیں، ایسے گھر میں آپ جنم لے رہے ہیں کہ جس گھر میں توحید کا کوئی نام لینے والا نہیں، بلکہ ہر کوئی شرک میں مبتلا ہے، ہر کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا۔ ہم سوچیں حضرت ابراہیم کے لیے کیسا امتحان اور کیسی آزمائش ہوگی، لیکن ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھا، اور صرف اپنے آپ کو توحید پر قائم نہیں رکھا بلکہ اپنے باپ آزر کو بھی جو ہے توحید کی دعوت دی۔ آزر کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی، قرآن کریم اس کا ذکر، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ میرے ابا آپ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ آپ کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں. لیکن چونکہ باپ بت پرستی میں مبتلا تھا، باپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آنی تھی، باپ نے فوراً اس کا بات کو قبول کرنے کے بجائے فوراً اس کا رد یہ دیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آزر نے کہا کہ ابراہیم تو میرے معبودوں سے مجھے روکتا ہے، میرے معبودوں کی عبادت سے مجھے روکتا ہے، تو اس سے باز آ جا، تو اس سے باز آ جا، تو بھی میرے ساتھ جو ہے میرے معبود کی عبادت میں شامل ہو جا، ورنہ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا، تیری اس حرکت کو تو نے نہیں چھوڑا، میں تجھے پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں. آپ سوچیں ایک باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تو توحید کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اس حال میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. باپ نے کہا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کہ تم اس سے دور ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے. آگے دوسرا امتحان، یہ معاملہ پہنچا بادشاہ وقت نمرود کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی نہ بادشاہت کی نہ حکومت اور بادشاہت کے سامنے جو ہے بادشاہت کے سامنے جو ہے جھکے نہیں، بلکہ وہاں بھی آپ نے توحید کی بات کی. آپ نے بھی وہاں پر بھی ڈنکے کی چوٹ کہا کہ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تو اس نمرود بدبخت نے کہا کہ جلانا اور مارنا کون سی بڑی بات ہے، میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے ایک بے قصور جانے والے انسان کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا کہ دیکھو یہ بے قصور تھا، میں نے اس کو مار دیا. اور ایک ایسا شخص جو اس کی قید میں تھا، جس کے لیے پھانسی کا حکم تھا، اسے بلایا اور اسے آزاد کر دیا کہ لو میں نے اس کے لیے موت تھی، اس کو میں نے چھوڑ دیا، تو میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. ایسی حجت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آنے والی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ کہ اگر تیرے اندر اتنی ہی طاقت ہے، تو اتنا ہی طاقتور ہے، تو میرا رب آفتاب کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. چل اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو آفتاب کو آج مغرب سے نکال کر دکھا دے. اس بات کو سن کر، چونکہ یہ بات تو اس کے بس کی نہ تھی، اس بات کو سن کر وہ ہکا بکا رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے بھی اور بادشاہ وقت کے سامنے بھی حق بات کہی اور اپنے ایمان کا اعلان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ واقعات کافی لمبے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں جو ہے عراق چھوڑ کر جو ہے دوسرے ملکوں میں نکل گئے، اس کے بعد فلسطین پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی عمر میں جا کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت اسماعیل یہ پہلی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کو بڑی عمر میں یہ اولاد ملی تھی.
یہاں اللہ رب العزت کا ایک اور امتحان آیا. اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر ہمارا جہاں حکم ہو وہاں چھوڑ دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا, حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لیا, چلتے گئے, فلسطین سے نکلے. جہاں کہیں بھی ہریالی آتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ شاید یہاں ٹھہرنے کا اور یہاں چھوڑنے کا حکم ہوگا, لیکن حضرت جبرائیل فرماتے کہ نہیں, اور آگے چلو. جب جہاں ابھی بیت اللہ ہے, جب مکہ المکرمہ پہنچے, جہاں کالے پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں, جہاں کالے پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی جانور ہے, نہ کوئی چرند ہے, نہ کوئی پرند ہے, نہ کوئی انسان ہے. ایسے بیابان میں اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم پاتے ہی اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا اور منہ پھیر کر جانے لگے. اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بھی یہ کہنے کے لیے بھی نہیں رکے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. جب وہ جانے لگے, حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی, آپ یہاں ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جگہ تو دیکھیں آپ, نہ یہاں کوئی درخت ہے, نہ پانی ہے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ہاجرہ پوچھتی رہی, یہاں تک کہ پھر حضرت ہاجرہ بھی سمجھی کہ یہ تو پیغمبر ہے. حضرت ہاجرہ نے پوچھا, کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے. تب کیا جواب دیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے؟ اللہ ایسا ایمان ہماری بیویوں کو بھی نصیب کرے. حضرت ہاجرہ نے جواب دیا, اگر اللہ کا یہ حکم ہے آپ جائیے, ہمارا اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے. ہمارا اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اس کے بعد پھر وقت ختم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں, حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے, سمجھدار ہوئے, حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر پر ہوئے, تب حضرت ابراہیم کا ایک اور امتحان ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کر. حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے, اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ میرے ابا, اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ وہ کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. پھر جو واقعہ ہوا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کو لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے. فرشتوں میں بھی کوہرام بچ گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ تو صرف امتحان اور آزمائش لیتے تھے. اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیا. ہم ایسا ہی, ہم اپنا کام پورا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور کیسا بدلہ دیا حضرت ابراہیم کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اعمال کو اور ان کے نام کو زندہ کر دیا. آج لوگ قربانی کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو یاد کرتے ہیں. حاجی حج میں جا کر رمی کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. حاجی صفا مروہ کے درمیان میلان خضرین میں دوڑ کر حضرت ہاجرہ کے عمل کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ نے ایسا بدلہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے نام کو باقی رکھا. تو ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے. عبرت یہ ہے کہ ہمیں حالات کیسے بھی ہو, ہمارے ایمان سے ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے. اور دوسری نصیحت ان واقعات سے یہ ملی کہ اپنے ایمان کی جہاں فکر کریں, وہاں پر اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کے بھی ایمان کی ایسی فکر کریں کہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو اور وہ ہمارے نیکیوں کے اندر ہمارے مددگار بنے. جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے
کیا جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا کہ ابا آپ کو جو حکم ہے آپ پر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ اس لیے یہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں ہمیں سبق ملا کہ ہم ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کریں، حالات کیسے بھی ہو جائیں ہم ہمارے ایمان پر مضبوط رہیں، ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور ہماری اولادوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی بھی ہم ایسی تربیت کریں کہ وہ بھی ایمان پر باقی رہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں وہ ہمارے مددگار بنے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ سبق ہمیں لے کر ہماری زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔